خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرقان مصباحی صاحب جو کہ شہر بلند شہر سے آپ کی دیار محبت میں تشریف لائیں، حضرت کا خطاب نایاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی خاموش بیٹھے رہو گے تو مفتی صاحب قبلہ کہیں گے کہ پروگرام تو ہم روز کرتے ہیں لیکن سکندر راؤ کی جنتا میں دم نہیں ہے، بے دم ہے۔ صرف ایک چیز کا دم ہے، بس کھانے میں دم یہ ہے کہ بس یہ روٹی ہونی چاہیے اور یہ پلیٹ میں پورے میں بیل کو گوشت اور تار اس کے اوپر اس میں ایسا پھیل رہا ہو جیسے کہ افغانی نہر کی نہر چل رہی۔ تھوڑا دینداری کا بھی اپنے اندر جذبہ رکھیے گا۔ بس 10 منٹ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ہمارے شاعر اسلام مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ عالی جناب قاری مستقیم رضا بدایونی وہ تشریف لا چکے ہیں۔ بڑی بہترین نعت پاک پڑھتے ہیں، بڑا بہترین لہجہ ہے، اللہ نے ان کو آواز سے نوازا ہے۔ وہ آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ ہیں، ویسے تو انہیں بہت باہر پروگرام میں رہے ہیں، پروگرام میں رہتے یہ ہمارے عارف رضا گوہر صاحب ہیں، ان کا کوئی سا بھی دن خالی نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ یہ تو 17 تاریخ انہوں نے کیسے ایڈجسٹ کری یہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے لیے اب ہماری محبت میں اتنی دور سے آ گئی اور ہم لوگ ہیں کہ بالکل ایسے بیٹھے ہیں کہ بالکل جیسے دعوت میں آئے ہوں، منہ ہی نہیں کھل لیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو غوث اعظم کی محفل ہے، اگر اس میں منہ کھل جائے گا تو زندگی بھر منہ کھلتا رہے گا اور مچ گیا تو مچ ہی رہے گا، یاد رکھ لینا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بھی سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مغردابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کو میری آقا یا معین الدین چشتی قادری اب ناریم یا غوث اعظمی زنم زمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچی اونچوں کی سروں سے قدم آلا تیرا، کیا دبی جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کی جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ کے بندوں زور سے سبحان اللہ بولو اور زور سے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پر نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والی و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اتنے سست تو ہماری مسجد میں جمعہ کے دن نہیں ہوتے ہیں، کچھ تو بولے کرو، لب کھولا کرو، یہ زبانیں بند ہو گئیں۔ یاد رکھنا ہماری ان آوازوں میں یہ ساری آوازیں نیتاؤں کے ناموں پر نعرے لگاتے لگاتے ختم ہو چکی ہیں، اب یہ آواز بلند نہیں ہوتی ہے۔ کاش اگر ہم نے اس آواز کو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں بلند کیا ہوتا، کاش اگر ہم نے اپنی آواز کو اللہ اس کے رسول کا نعرہ لگانے بلند کیا ہوتا تو یہ آج ہماری آوازیں بھی کام آ رہی ہوتی، لیکن افسوس کا مقام ہے ہماری آوازیں کام نہیں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، جو کچھ آوازیں بچی ہوئی ہیں، یہ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس انسان سے پوچھو کہ جس کے اندر زبان تو ہوتی ہے لیکن زبان اٹھتی نہیں ہے، زبان تالوں سے چپکی رہتی ہے، ڈاکٹر کوشش کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن پھر بھی زبان تالوں سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ زبان جب تک اٹھے گی نہیں، زبان جب تک حرکت نہیں کرے گی، زبان جب تک اوپر نیچے نہیں ہوگی، انسان بول نہیں سکتا ہے، انسان کی زبان سے الفاظ نکل نہیں سکتے ہیں، خالی زبان ہونا ہی کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے اللہ نے ہمیں زبان دی
دی ہے تو اس زبان کو ہم کہاں بولیں؟ اللہ نے ہمیں آواز دی ہے، اس آواز کو ہم کہاں لگائیں؟ یاد رکھنا اس آواز کو، اس زبان کو اگر ہمیں استعمال کرنا ہے تو اللہ رسول کے ذکر میں استعمال کرنا ہے، اللہ رسول کے نام پر استعمال کرنا ہے۔ آج دنیا والوں نے دیکھا اپنی اپنی آوازوں کو دنیا داروں میں لگا دی، کوئی نیتا کے نام پر آواز بلند کرتا ہے، کوئی مجسٹریٹ کے نام پر آواز بلند کرتا ہے، کوئی ممبر کے نام پر آواز بلند کرتا ہے، کوئی چیئرمین اور وِدھائک اور ایم پی کی ملانے کے لیے آواز بلند کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے تمہاری آواز اونچی ہوتی ہے، پھر زندگی بھر کے لیے تمہاری آواز کو دبا دیا جاتا ہے، تمہاری آواز کو پست کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، اگر تو نے اپنی آواز کو کسی نیتا کے لیے نہ اٹھائی ہوتی، کسی ممبر کے لیے نہ اٹھائی ہوتی، کسی چیئرمین کے لیے نہ اٹھائی ہوتی، کسی وِدھائک کے لیے نہ اٹھائی ہوتی، اگر تو نے اپنی آواز کو اگر اٹھایا ہوتا تو مدینے والے کے لیے اٹھایا ہوتا تو یاد رکھنا تو یہاں پر بھی کامیاب ہوتا اور تو وہاں پر بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بشر غوث اعظم، بشر غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی فرمان آغا مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، شاہد اسلام مستقیم رضا بدائیوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ بولیے گا، سبحان اللہ، جو سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ چمکتے ہوئے چہرے، کسی وہابی کا چہرہ آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہو اتنا چمکدار نہیں ملے گا، اور نہ کسی دیوبندی کا چہرہ ملے گا، ایسے ہوا جیسے کہ چاڑے کا سکڑا ہوا سکڑا۔ دیوبندیوں کے چہرے اگر آپ دیکھو گے تو ایسے ہوں گے جیسے کہ دیوبندیوں کے چہرے بالکل ابلا ہوا سنگارا۔ اور یہ دیکھیے مصطفیٰ کے دیوانوں کے چہرے دیکھیے گا، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چہرے کسی دنیا دار کے غلام کے چہرے نہیں ہیں بلکہ مدینے کے احمد مختار کے غلاموں کے چہرے۔ یہ کیا جانے یار، پھر وہی والی بات آتی ہے، وہی منہ اور وہی مسعود کی بات۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا، حضرت تشریف لا چکے ہیں، بہترین خطاب ہونا ہے۔ ہمارے مہمان تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مستقیم بھائی انشاءاللہ، بڑا لہجہ پیارا ہے۔ ہمارے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد فرقان مصباحی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ذرا زور سے بولیے گا سبحان اللہ۔ آوازوں کو آپ کو کہاں لگانا ہے؟ اللہ رسول کے ذکر میں۔ میرے بھائیوں، میرے غوث رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، صرف ایک کرامت میں غوث آدم کی بیان کروں گا، اور اشارہ سمجھ لیجئے گا کہ اشارہ کس طرف ہے۔ ابھی ہم نے اپنے محلوں میں دیکھا کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو چکے نہ جانے کہاں سے جنم لے کر آ گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ لوگ آتے ہیں نا تو مینک کی طرح آتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مینک بھی سنی ہے لیکن وہابی کبھی سنی نہیں ہو سکتا ہے۔ سنو گے تو مینک کو آپ بریلوی کہو گے کہ ہاں مینک بریلوی ہے، مینک سنی ہے، مینک اہل سنت والجماعت کا جانور ہے، لیکن حضرات محترم بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو ایمان پٹاخہ ڈالتے ہیں، جو سنیوں کا ایمان کھینچنے میں اپنا کام پورا کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں سے اللہ کے ولیوں کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سے نوجوانوں کو دیکھو، میرے کانوں میں ساری باتیں آنے لگتی ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے وہی منہ اور مسور کی دال جس کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں، جس کو ثنا یاد نہ ہو، جس کو نماز یاد نہ ہو، جس کو تحیات یاد نہ ہو، جس کو درود پاک یاد نہ ہو، وہ معاذاللہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی مالک و مختار نہیں ہے، کہتا ہے معاذاللہ نبی معراج میں نہیں گئے، او اول کے اندھے، کہاں تیری اوقات ہے اور کہاں میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ، جب اللہ پاک نے
عرش اعظم کو پیدا کیا تھا تو عرش اعظم ہل رہا تھا, عرش اعظم کانپ رہا تھا, عرش اعظم کو سکون نہیں تھا, عرش اعظم کو قرار نہیں تھا. میرے رب نے فرمایا اے عرش اعظم تو کیوں ہل رہا ہے, تو کیوں ہل رہا ہے, تجھے قرار کیوں نہیں ہے, تجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ تو عرش اعظم نے کہا تھا اے پروردگار مجھے سکون نہیں ہے, مجھے قرار نہیں ہے. تو میرے رب نے فرمایا اے عرش اعظم تھم جا, ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے اوپر اپنے محبوب کے قدموں کو لائیں گے اور تو ہمارے محبوب کے قدموں کو پہنچا دے. جس رسول کے قدموں کے بوسے عرش اعظم لے رہا ہو اور تو کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, شرم کرنے کی بات ہے یار. کہاں بول رہا ہے؟ ذرا صبح اٹھنا نا تو شیشہ لینا اور شیشہ لینے کے بعد میں اپنا چہرہ دیکھنا اور کہنا میرا چہرہ کیسا ہے, کہے گا میرا چہرہ خوبصورت ہے. ابے تیرا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ مکھی بھی ہٹ جائے, مچھر بھی کاٹ جائے, لیکن میرے مصطفیٰ کا چہرہ وہ چہرہ ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کے چہرے کو اگر چودھویں کا چاند دیکھے تو چودھویں کا چاند میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر شرما جائے. اور میرے آقا کی شان وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور تو دیکھ تیرے چہرے پر اتنی مکھیاں بھی ان لوگوں کی کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں, ان عقل کے اندھوں سے کہہ رہا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئی معاذ اللہ. ارے وہ تیرا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا, لیکن الحمدللہ ہمارا اعلان کرتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور سوئے قیامت تک زندہ ہے. کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے. میرے بھائیوں اپنے دلوں میں بزرگوں کی محبت کو بچاؤ, حضور کی محبت اپنے دل میں بساؤ. یہی ایک طریقہ ہے نجات کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث اعظم کی محفل ہے ایک طرح. میرے غوث بیان فرما رہے تھے, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اور اگر کوئی یہ کہے کہاں لکھا ہے تو اس کا کان پکڑ کے میرے پاس جانا. بچے ذرا سے کھدے آ جانا, کہاں سے آ گئے, ذرا سے کھدے اٹھائے پھر رہے اور انہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ آج کہہ کیا رہا ہے, کس کے بارے میں کہہ رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے. کہتے نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی معراج میں کیسے پہنچے. میرے غوث معراج پاک کا بیان فرما رہے تھے, غور سے سنیے گا. معراج کا بیان میرے غوث فرما رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے, بستر بھی میرے سرکار کا گرم رہا, دروازے کی کنڈی تھی وہ بھی ہلتی رہی, اور میرے سرکار نے وضو بنایا تھا, وہ وضو کا پانی بھی یوں ہی بہ رہا تھا. اور میرے مصطفیٰ مسجد حرام سے بیت المقدس پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, سدرۃ المنتہا لامقام, اللہ کی بارگاہ میں آئے, اللہ کی بارگاہ میں گئے. میرے سرکار نے جنت کو بھی دیکھا, جنت کو بھی دیکھا, اور ان تمام کا سفر کرتے ہوئے, سیر کرتے ہوئے مصطفیٰ واپس تشریف لائے. میرے سرکار کا بستر بھی گرم تھا, دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی, میرے سرکار نے وضو بنایا تھا, وہ پانی بھی وضو کا بہ رہا تھا. ایک غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بدعقیدہ بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ کہہ رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے,